40 اونٹ چابیوں سے لدے ہوئے لے جاتا تھا اپنے خزانے کے. قارون اتنا بڑا خزانہ اللہ اسے دیا, اتنا بڑا خزانہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے قارون, جو دولت لے کر تو اتراتے ہوئے اپنی پیٹھ کی چادر زمین پر گھسیٹتے ہوئے تکبری سے جا رہا ہے, سن لے, یہ دولت تیرے ماں کے پیٹ سے لے کر تو پیدا نہیں ہوا, یہ میرے پروردگار کی دی ہوئی دولت ہے, میرے اللہ کا دیا ہوا عطیہ ہے. یاد رکھ, اس دولت کے اندر محتاجوں, مسکینوں, غریبوں, یتیموں, بیواؤں, مسافروں کا اس میں حق ہے. اے قارون, ان تمام غریبوں کا حق ادا کر کے تو جایا کر, ایسے اترا کے مت جایا کر. قارون سے, موسیٰ علیہ السلام سے قارون کہتا ہے اے موسیٰ, یہ نہ تو دیا ہے نہ تیرا پروردگار دیا ہے, یہ میرے خود کی عقل اور علم سے کمایا ہوا دولت ہے, میں تجھے بھی نہیں دیتا, تیرے غریب مسافروں کو بھی نہیں دیتا. تو جو کرنا چاہتا کر لے, تیرا رب جو کرنا چاہے کر لے, میں ہرگز نہیں دیتا. یہ انکار کا جواب دے کر اپنی چادر زمین پر گھسیٹتا ہوا تکبری سے جا رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تو اس کے لیے کافی ہو جا, کیونکہ تو ہی اسے دولت دے کر آزما رہا ہے, اللہ تو اس کے لیے کافی ہو جا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, اللہ تعالیٰ حکم دیا زمینوں کو, جس زمین پر چل کر وہ اتراتے ہوئے تکبری سے چادر زمین پر گھسیٹتے جا رہا تھا, اللہ حکم دیا زمینوں کو, وَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ, اللہ زمین کے نیچے کے پرتوں کو اللہ حکم دیا. جب زمین میں بڑا کھڈا کھودو تو تم دیکھو زمین میں کئی پرت ہوتے ہیں, اوپر ہلکی مٹی ہوتی, اس کے نیچے گرس کی مٹی ہوتی, اس کے نیچے پتھریلی مٹی ہوتی, اس کے نیچے کالی مٹی ہوتی, اسے زمین کے پرت کہتے ہیں. وَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ, زمین کے پرتوں کو ہم نے حکم دیا, اے زمین کے پرتوں ہمارے حکم سے پھٹ جاؤ. زمین کے پرت اللہ کے حکم سے شک ہو گئے اور اسے اس کے سارے خزانے کے ساتھ اللہ زمین کے اندر دھسا دیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں جو بھی آج کے نوجوان, میرا بیان سننے والے, یہاں بہت اسٹائل مارنے والے نوجوان ہیں, یہاں سے نہیں پورے ہندوستان میں ہیں, سارے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں, میں صرف توحید مسجد کے نوجوانوں سے نہیں کہہ رہا, جتنے نوجوان اسٹائلہ مارتی, جتنے نوجوان اپنا پینٹ نیچے ٹخنے سے نیچے لٹکا لے کر اسٹائل مار لے پھرتی, قارون کی زندگی تمہارے لیے عبرت ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ کے حکم پر جو اسے زمین میں دھسا دیا گیا, تکبری سے چادر زمین پر اٹکائے جا رہا تھا, اس دن جو موسیٰ کے زمانے میں اسے دھسا دیا گیا, آج تک وہ زمین میں دھس رہا ہے, قیامت کی صبح تک وہ دھستا رہے گا. ایسے جتنے بھی چادر اپنا کپڑا ٹکنے سے نیچے لٹکانے والے ہیں, وہ یہ جان لے رب کی نگاہ کرم سے وہ محروم کر دیے جائیں گے. اللہ اپنے عذاب کا شکار ان کو بنا دے گا, کیونکہ اللہ کو ناراض کرنے والا یہ کام ہے جو تکبری سے اپنا کپڑا ٹکنے سے نیچے لٹکاتے. نہ ان کی نماز قبول, نہ ان کی کوئی دعا قبول, نہ ان کا وضو قبول, نہ ان کی عبادت قبول. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں نبی کو بھی پیسوں کی ضرورت پڑتی تھی, نبی کو بھی پیسوں کی ضرورت پڑتی تھی, اپنی ذات کے لیے نہیں, اسلام کے لیے ضرورت پڑتی تھی. نبی کبھی اپنی ذات کے لیے اللہ سے پیسہ نہیں مانگے, بھوکے رہے, فاقہ گزار لیے, لیکن کبھی اللہ سے پیسہ نہیں مانگے. اما عائشہ کہتی ہیں 2 مہینے کے چاند ہم آسمان میں دیکھ لیتے, نبی کے گھر میں چولہا تک نہیں جلتا تھا. کیوں؟ اناج رہے گا, راشن رہے گا تو نہ چولہا چلے گا. گھر میں محمد کے گھر میں راشن نہیں ہے, چولہا کہاں سے چلے گا؟ اے اماں, پھر جیتے کیسے تھے, کھاتے کیا تھے؟ کہیں سے دودھ آتا تھا, نبی پیتے تھے, برکت کی دعا پڑھ کر اپنی ساری بیویوں کو پیالہ بھیجتے تھے, وہ پیالہ ساروں کے لیے کافی ہوتا تھا. کبھی کھجور آتے تھے, وہ کھاتے تھے, کئی دنوں تک اس کے گھٹلیاں ہم چوسا کرتے تھے. کہیں ستو کا آٹا آتا تھا, ہم چھان کر اس کے بھوسے کی روٹیاں تک بنا کر کھاتے تھے, چھننی میں چھانا ہوا بھوسا تک ہم نہیں پھینکتے تھے. اللہ کے نبی تہجد کے لیے گھنٹوں کھڑتے تھے. نبی کو اتنی طاقت نہیں ہے کہ گھنٹوں تہجد کی نماز پڑھے, کیونکہ پیٹ میں کھانا نہیں, پیروں میں طاقت نہیں. اللہ کے نبی سورہ بقرہ, سورہ آل عمران 2-3 پارے تہجد میں پڑھتے کھڑے ہیں, نبی کے پیروں میں سوجن آیا کرتی تھی. نبی رکوع میں جانے کے بجائے بے ہوش ہو کر زمین پر گر جایا کرتے تھے. آسمان والا مالک فرشتوں کو بھیج کر یہ کہتا ہے اللہ کے نبی, آپ کا یہ بھوک پن, پیٹ پر پتھر باندھ کر تہجد پڑھنا, آپ کا اس طرح گڑ گڑانا اللہ کو دیکھا نہیں جا رہا. اللہ حکم دیتا ہے آپ ہاں کہیے, مکے کے آزو بازو رہنے والے بڑے بڑے پہاڑوں کو سونا
بنا کر تمہارے قدموں میں اللہ ڈال دے گا. خیسر و کسرا ملک شام ملک ایران کے خزانوں کو اللہ تمہارے قدموں میں لا کر بچھا دے گا. اب ہاں کہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ مجھے دولت نہیں چاہیے, اللہ مجھے سونا نہیں چاہیے, اللہ مجھے خزانے نہیں چاہیے, اللہ میں بھوکا ہوں یہی اچھا ہے. جس دن تو نہیں دے گا مانگ مانگ کر تجھ سے کھاؤں گا, جس دن تو کھلائے گا تیرا شکریہ ادا کروں گا. اللہ یہی زندگی مجھے کافی ہے, مجھے دولت نہیں چاہیے. ہمارے نبی کی دعا کیا ہے جانتے ہو؟ اللہم احنی مسکینا وحمدنی مسکینا واحشرہم فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ. اللہ تو مجھے مسکین بنا کر دنیا میں پیدا کیا, مسکین بنا کر دنیا میں رکھ, مسکینوں فقیروں میں مجھے دنیا میں موت دے, اور قیامت میں بھی جگہ تو مسکینوں محتاجوں میں مجھے اٹھانا. یہ کس کی دعا؟ ہمارے پیغمبر کی دعا. ہماری دعا کیا ہوتی معلوم؟ خالی نمازہ پڑھے تو اللہ میری کمائی میں برکت دے, مجھے پیسے دے, میرا قرضہ معاف کرا دے, میرا وہ بینک بیلنس بھرتی کرا دے, میرا بلڈنگ ادھوری کھڑی وہ سے پوری کرا دے, 2 ویلر کی جگہ 4 ویلر دلا دے, میری بیٹی کی شادی کرا دے, میرے بیٹے کو انجینئر بنا دے, نوکری والا بنا. خالی دنیا. ہماری دعا خالی دنیا کے دولت سے بھر کر رہتی. ہماری دعا. ہمارے نبی کیا دعا کر رہی؟ اللہ غریب بنا کے رکھا ہے, غریب بنا کے موت دے, غریبوں میں قیامت میں اٹھا. ہمارے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ایسا کیوں سوال کر رہی ہیں آپ, ایسی دعا کیوں کر رہی ہیں آپ؟ اللہ کے نبی نے جامع ترمذی کی حدیث میں فرمایا سنو میری امتیو, میری امت کے مالداروں کو اللہ تعالیٰ 40 سال بعد جنت میں بھیجے گا, میری امت کے غریب 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے. اے اللہ کے نبی آپ کی امت کے مالدار 40 سال کریں گے کیا؟ قیامت کے میدان میں کھڑے ہو کر کریں گے کیا؟ نبی نے کہا جو دولت اللہ ان کو دیا تھا ایک ایک پائی کا حساب لے گا, اور ان کو ایک ایک پائی کا حساب دینے میں 40 سال لگ جائیں گے. میں نہیں چاہتا کہ اس عذاب میں مبتلا ہو جاؤں. مجھے دولت نہیں چاہیے, میرے رب کی رضا چاہیے. جب تک دنیا میں جہوں جیوں میرے رب کی رضا چاہیے, جب میں مر کر اٹھوں میرے رب کی جنت چاہیے. بس اتنا ہی مجھے چاہیے. مجھے دولت کے نشے میں پڑنا نہیں ہے, قیامت کے دن دولت کا حساب مجھے دینا نہیں ہے. میرے بھائیوں آپ میں سے گنے چنے افراد مالدار ہیں, بہت سارے افراد غریب ہیں. جو گنے چنے افراد مالدار ہیں اپنی دولت کا صحیح استعمال کرو, اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنو, ورنہ یہی دولت تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی, یہی دولت تمہارے لیے آخرت میں جہنم کا موجب بن جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی بخاری مسلم کی حدیث میں فرماتے ہیں قیامت کے دن مالداروں کو اٹھایا جائے گا اور ان کی ساری دولت کو گنجا سانپ کی شکل میں ان کے گلے میں پہنایا جائے گا, اور اس سانپ کے سر ہوں گے, اور اس سر میں 2 آنکھیں ہوں گی, اور اس کے منہ میں زبان ہوگی, اور وہ سانپ بول بول کر ڈسے گا انا مالکا انا کنزکا. او اللہ کے بندے یہ جان لے میں تیرا مال ہوں, میں تیرا خزانہ ہوں. بول بول کر اسے ڈسے گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں جو سانپ اس کے گلے میں ڈسے گا وہ اس کی خود کی دولت ہوگی, اس کی خود کی کمائی ہوگی. وہ بول بول کر ڈسے گا, اور وہ ایک بار ڈسے گا 99 برس تک چیخے گا, یہ 99 برس تک چیخے گا, اور وہ سانپ اللہ کے حکم سے زمین پر ایک پھنکار مار دے, قیامت کی صبح تک یہ زمین ہریالی اگانا بند کر دے اس کے زہر, اس کے پوائزن کے اثر سے. اتنا خطرناک زہریلا سانپ اس کے گلے میں اس کی دولت کو وبال جان بنا کر اللہ پہنا دے گا. میرے بھائیوں